افتخار صاحب کی کچھ نظمیں، چند نظمیں، ان کی پڑھت آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. ویسے تو سلمان بھائی پڑھیں گے، میں ایک نظم آپ کی گوش گزار کرتا ہوں اور اس کے بعد سلمان بھائی. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. یہ کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں، میں چاہتا تھا تمہارے ساتھ بسر کروں. یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے جادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. سلمان بھائی، اوور ٹو یو سر. تھینک یو، شکریہ دوستو. میں عباس تابش صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے نہ جانے کیوں مدعو کیا یہاں، لیکن بہت اچھی تقریب رہی. اور عارف صاحب سے میرا کوئی 25-30 برس سے تعلق ہے. میں ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، اور مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگا. اور میرا خیال ہے کہ عباس تابش صاحب کا جو حق ہے ان کی پذیرائی کا، اس تحسین کا اور تعریف کا، وہ ہونا چاہیے، ان کو نہیں مل رہا. اچھا، ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ عارف صاحب کو ہم عام طور سے غزلوں کے حوالے سے جانتے ہیں، اور ان کی چونکہ اس کی سبب ہے کہ غزل جو ہے ان کی بہت توانا، اس میں بہت شدت ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے علاوہ کوئی اس وقت جو لوگ موجود ہیں شاعروں میں، کسی ایک شاعر کے اتنے شعر لوگوں کو یاد نہیں ہوں گے جتنے عارف صاحب کے. یعنی یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بہت سارے شعر ہیں جو لوگوں کو یاد ہیں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں بتلا سکتا تھا میں، تم نے پوچھا تو ہوتا سمجھا سکتا تھا میں. لیکن ان کی نظم پہ توجہ کم دی گئی ہے، میرا احساس ہے، ممکن ہے غلط ہو، جبکہ ان کی نظم بھی بالکل جداگانہ ہے. اور عارف صاحب کی چونکہ میوزک کا بہت علم ہے، عارف صاحب کو غنائیت کا اور ردم کا بہت علم ہے، تو ان کی نظموں میں آپ کو ایک خاص یہ اس طرح کا یہ انگ ملے گا جو بہت کم نظموں میں ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں نظمیں پڑھنے سے پہلے، وہ یہ کہ ان کی بہت سی نظموں میں آپ کو خود کلامی ملے گی. خود کلامی دو طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ تھیٹر دیکھتے ہیں، تھیٹر کرتے ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مونولوگ. یعنی ایک کردار ہے، وہ اکیلا بات کر رہا ہے، اس کے اطراف میں دوسرے کردار ہیں، لیکن وہ دوسرے کردار گفتگو نہیں کر رہے. مگر عارف صاحب، اور دوسری ایک چیز جو تھیٹر میں ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے سولولیکوی. وہ بھی مونولوگ ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سولولیکوی میں کوئی دوسرا کردار کے سامنے نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن آڈینس کو اپنے خیالات سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہیملٹ ہے، اس میں جو ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، وہ ایک سولولیکوی ہے. تو یہ خود کلامی ہے عارف صاحب کی نظموں میں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ایک نظم جو مجھے یاد ہے بعد میں پڑھ کے، اور بہت عمدہ نظم ہے، وہ بہت عمدہ، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. عجب گھڑی تھی، کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا، نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا. نئے نئے منظروں کی خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے نئے دائروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں. صلہ، جزا، خوف، نا امیدی، امید، امکان، بے یقینی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں. اب اس سے پہلے کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ چاہتا ہوں کہ لوٹ جاؤں. عجب نہیں وہ کتاب آج بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو، عجب نہیں چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو ہوا و حرص و ہوس کی سب گرد صاف کر دیں، عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں. واہ واہ، بہت خوب، شکریہ. اب یہ جو میں سولولیکی کی بات کر رہا ہوں، خود کلامی کی، اب یہ ایک چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، میرا خیال ہے ان پہ توجہ بہت کم دی گئی. اس نظم کا عنوان ہے ایک پل کا فاصلہ. ایک پل کا فاصلہ ہے،
عشق اور آوارگی کے درمیان بس ایک پل کا فاصلہ ہے، ایک پل کا فاصلہ ہے۔ شاخ گل پر شبنم وارفتہ کا پیہم نزول، حرف پیما درمیان جسم و جان، منزل دستے دعا باب قبول، ایک پل کا فاصلہ ہے۔ عشق اور آوارگی کے درمیان بس ایک پل کا فاصلہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں، دیکھیے اس میں تکرار آئے گی، پتہ نہیں کیوں، کہ کتنی خوبصورت تکرار ہے وہ۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی خواب دیکھوں تو رات میری امانتیں مہربان سورج کو سونپ جائے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب دعاؤں کو ہاتھ اٹھیں تو کوئی میرے بلند ہاتھوں میں پھول رکھ دے۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ اب میرے عہد کے مقدر میں جتنے آنسو ہیں میری آنکھوں میں جذب ہو جائیں، اور ترکش میں تیر جتنے ہیں میرے سینے میں ٹوٹ جائیں۔ پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سرو و صنوبر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے، وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے۔ مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ بس ایک دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی، میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی، مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی۔ ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا، ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا، ابھی کچھ دن لگیں گے۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ نظم جو ہے یہ بہت ہی ایک خاص نظم ہے، اس کا عنوان ہے یقین سے یادوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ ایک افسانے کی سی ہے، لیکن دیکھیے کیسے شاعری اور نثر تبدیل ہوتی ہے، اس کا آہنگ دیکھیے، ایسا لگے گا جیسے آپ کو افسانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نظم ہے۔ تم نے جو پھول مجھے رخصت ہوتے وقت دیا تھا، وہ نظم میں نے تمہاری یادوں کے ساتھ لفافے میں بند کر کے رکھ دی تھی، آج دنوں بعد بہت اکیلے میں اسے کھول کر دیکھا ہے۔ پھول کی 9 پنکھڑیاں ہیں، نظم کے 9 مصرے، یادیں بھی کیسی عجیب ہوتی ہیں۔ پہلی پنکھڑی یاد دلاتی ہے اس لمحے کی جب میں نے پہلی بار تمہیں بھری محفل میں اپنی طرف مسلسل تکتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوسری پنکھڑی جب ہم پہلی بار ایک دوسرے کو کچھ کہے بغیر بس یوں ہی جان بوجھ کر نظر بچاتے ہوئے ایک راہداری سے گزر گئے تھے۔ پھر تیسری بار جب ہم اچانک ایک موڑ پر کہیں ملے اور ہم نے بہت ساری باتیں کی اور بہت سارے برس ایک ساتھ پل بھر میں گزار دیے۔ اور چوتھی بار اب میں بھولنے لگا ہوں، بہت دنوں سے ٹھہری ہوئی اداسی کی وجہ سے شاید۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اداسی تنہائی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، ممکن ہے ٹھیک کہتے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت تنہا رہنا بھی اداسی کا سبب بن جاتا ہے، ممکن ہے یہ بھی ٹھیک ہو۔ ممکن ہے تم آؤ تو بھولی ہوئی ساری باتیں پھر سے یاد آ جائیں، ممکن ہے تم آؤ تو وہ باتیں بھی میں بھول چکا ہوں جو ابھی مجھے یاد ہیں۔ یادوں کے بارے میں اور اداسی کے بارے میں اور تنہائی کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ نظم تو سب نے سنی ہوئی ہے، اور یہاں جو عارف صاحب کا جو تاریخ سے ایک لگاؤ ہے اور جو اسے ایک خاص ہماری واقعے سے ایک لگاؤ ہے، اور یہ کمال کی نظم ہے۔ ایک رخ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی، دریا سے مقتل تک پھیلی ہوئی روشنی، جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی، سارے منظر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہر منظر کے بعد ایک سناٹا چھا جاتا ہے، یہ سناٹا طبل و علم کی دہشت کو کھا جاتا ہے۔ سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے۔
ہر قصے میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہر شاعر جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ اس کے استعارے ہوتے ہیں۔ عارف صاحب نے ایک عجیب و غریب استعارہ استعمال کیا ہے انتباہ کے لیے، اور ایک جھولا ہوتا ہے، یہاں بھی باغ میں جھولے لگے ہوئے ہیں جسے ہنڈولا کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہنڈولے کو کیسے انہوں نے ایک استعارے میں تبدیل کیا۔ اس نظم کا عنوان ہے انتباہ۔ ہنڈولا جھولنے والے زمین سے کٹ کے اونچا جھولنے کی چاہ رکھتے ہیں تو پھر جھولیں، مگر یہ یاد رکھیں۔ ہنڈولا جھولنے والے زمین سے کٹ کے اونچا جھولنے کی چاہ رکھتے ہیں تو پھر جھولیں، مگر یہ یاد رکھیں، زمین سے کٹ کے اونچا جھولنے والے فضاؤں میں معلق ہی رہیں گے۔ زمین سے کٹ کے اونچا جھولنے والے فضاؤں میں معلق ہی رہیں گے، جھلانے والے کے رحم و کرم پر دائرہ در دائرہ گردش کریں گے، اور زمین پر لوٹ کر بھی بے زمینی کے علم سہتے رہیں گے۔ ہنڈولا جھولنے والے زمین سے کٹ کے اونچا جھولنے کی چاہ رکھتے ہیں تو پھر جھولیں، مگر یہ یاد رکھیں۔ جھولے کا جو استعارہ ہے یہ ایک اور نظم میں بھی آیا ہے، اور ایک دوسرے کانٹیکسٹ میں، دوسرے سیاق و سباق میں اس نظم کا عنوان ہے، بہت چھوٹی سی نظم ہے، ہجرت۔ ہرے بھرے چھتنار درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پہ جھولا جھولنے والا ایک سرشار پرندہ بجلی کے ننگے تاروں پر اترا اور نہال ہو گیا۔ ہرے بھرے چھتنار درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پہ جھولا جھولنے والا ایک سرشار پرندہ بجلی کے ننگے تاروں پر اترا اور نہال ہو گیا۔ بے سمجھے بوجھے انجانے رستوں پر جانے والوں کے بیچ ایک کھلی مثال ہو گیا۔ ایک سوال، میرے آباء و اجداد نے حرمت آدمی کے لیے تا ابد روشنی کے لیے کلمہ حق کہا۔ مقتلوں، قید خانوں، صلیبوں میں بہتا لہو ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہا۔ وہ لہو حرمت آدمی کی ضمانت بنا، تا ابد روشنی کی علامت بنا، اور میں پابہ رہنا سر کوچہ احتیاج رزق کی مصلحت کا اسیر آدمی سوچتا رہ گیا، جسم میں میرے ان کا لہو ہے تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں؟ آپ کچھ پڑھنا چاہیں؟ جی جی جی، افتخار صاحب کی ایک نظم پیش خدمت ہے کہ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی، پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا، ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا، پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا، معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا، جس تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا۔ واہ 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 واہ، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ کیا کہنے۔ اب وہ نظم جس سے کہ افتخار عارف صاحب کچھ برس پہلے لے جاتا ہوں، جو کہ شاید ہر ایک کو یاد تھی اور آج تک یاد ہے، جو ایک آئیڈینٹی بن گئی تھی افتخار عارف صاحب کی، کہ خوشگوار موسم میں ان گنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسی ساتھ کا، ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے۔ پھر وہ کھیلنے نکلے تالیوں کی جھرمٹ میں،
ایک جملہ خوش کن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کم ہی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے۔ عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وسل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساعت کا جس میں حادثہ ہو جائے، جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ڈوب جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ نظم اس کا عارف صاحب کسی سیشن میں ہو تو میں چاہوں گا اس پہ بات کریں۔ اس نظم کا عنوان بہت دلچسپ ہے، اس کا عنوان ہے ستمبر کی یاد میں۔ مجھے بہت اچھی لگتی ہے نظم۔ اور تو کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے، اس سال بہار ستمبر کے مہینے تک آ گئی تھی۔ اس سال بہار ستمبر کے مہینے تک آ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، افتخار یہ تم نظمیں ادھوری کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اب اس سے کون بتاتا کہ ادھوری نظمیں اور ادھوری کہانیاں اور ادھورے خواب ہی تو شاعر کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ پورے ہو جائیں تو دل اندر سے خالی خالی ہو جاتا ہے۔ پھر دھوپ ہی دھوپ میں اتنی برف پڑی کہ بہت اونچا اڑنے والے پرندے کے پر اس کا تابوت بن گئے۔ اور تو کچھ یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی محبت۔